الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة وإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. یہ چند حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے یہاں پہ بیان کرنے کے لیے مقرر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا بلند مقام و مرتبہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہوتا تو عمر نبی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جس شخص کی ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان دو اشخاص میں سے ان کے ایمان کے ذریعے اسلام کی تائید فرمائے، دعا کے الفاظ تھے اللہم اید الاسلام باحد العمرین، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمرو بن ہشام۔ عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کی کنیت ابو الحکم تھی، ابو الحکم فیصلوں کا بابا، فیصلوں میں ماہر۔ دار الندوہ کے اندر جو مجلس تھی مکے والوں کی، اس مجلس کی رکنیت کے لیے گویا کہ سینٹ کی مجلس تھی، اس مجلس کی رکنیت کے لیے 30 سال کی عمر 40 سال کی عمر شرط تھی، لیکن ابو الحکم عمرو بن ہشام کے لیے 10 سال کی آسانی دی گئی، ریلیکسیشن دی گئی، اور وہ 30 سال کی عمر میں وہ دار الندوہ کا ممبر بنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو عدی جو تھا وہ قریش کے سفیروں کا خاندان تھا، سفارتکاری ان کے سپرد تھی۔ قریش کی چونکہ وہ شہری حکومت تھی تو سفارتکاری ان کے سپرد۔ ان دونوں آدمیوں کے اندر جو صلاحیت تھی، جو قابلیت تھی، ان کی جو اہلیت تھی، اسی بنیاد پر ان کے اندر جو جرأت تھی، جو شجاعت تھی، جو اپنے کام کے لیے ایک لگن، ایک جذبہ، ایک خلوص، جو بھی کام کا بیڑا وہ اٹھائیں۔ صرف یہ بات نہیں تھی کہ ان کا خاندان بڑا طاقتور تھا، یا کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، یا ان کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ ان کی ذاتی جو کمالات تھے، ان کمالات کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے، جس سے اسلام کی تائید ہو، جس سے اسلام مضبوط ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہتے ہیں، مراد رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا کہ اللہ ان دونوں افراد میں سے مجھے ایک دے دے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمیں کچھ چین و سکون نصیب ہوا، کھل کر ہم نے بات کی، اور پہلے ہی دن سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آئے کھل کر نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے آمادہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے لیے جو دعا کی تھی اس کا تو یہی مطلب تھا کہ صحابہ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ابو جہل اپنے ماموں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سگے ماموں ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں مغرب کا وقت ہے تو ابو جہل پوچھتے ہیں ہاں برخوردار بھانجے
کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں تو کلمہ پڑھ چکا مسلمان ہوا. یعنی اسے ذہنی وہ شاک دینے کے لیے کہ تمہیں سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی ہے. مجھے پتہ ہے پورے مکے کے اندر سب سے زیادہ دشمنی اسلام کے ساتھ ابو جہل کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جواب دینے کے لیے کہ میں آیا اسلام کے اندر, اب تو جو کچھ کہنا چاہتے ہے کہہ دے. تو اس نے سر جھکا کر اندر چلا گیا. ابو جہل اس نے کچھ بھی نہیں بولا کہ بھانجے یہ تم نے کیا کیا, یہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں کہا, بس سر جھکا کے اندر چلا گیا. کچھ بڑبڑایا بعض روایات میں, کچھ منہ میں اندر سے کچھ کہا اپنا غصہ نکالنے کے لیے, بڑبڑایا, لیکن اندر چلا گیا, سر جھکا کے اندر چلا گیا گھر. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جب ہجرت کرتے ہیں تو مکہ معظمہ کے حرم کے اندر کھل کر آ کر کہتے ہیں عمر بن خطاب ہوں, مدینہ منورہ جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں مدینہ جا رہا ہوں. پہلے گئے تھے, میں جا رہا ہوں. اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے اور اپنے بچوں کو یتیم کر دے تو ذرا حرم کی زمین سے باہر آ کر دیکھے. اور سارے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہیں, کوئی ایک بھی اوپر نہیں دیکھ سکتا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک ننگی تلوار ہے بالکل. اور دنیا جانتی ہے, مسلمان بھی جانتے ہیں اسے, غیر مسلم بھی جانتے ہیں اسے, پوری دنیا جانتی ہے کہ عمر کون ہے. فلسطین کے فتح کے لیے جب حضرت عمرو بن عاص نے محاصرہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو فلسطین کے جو یہودی اور جو عیسائی تھے انہوں نے آ کر عمرو بن عاص سے کہا کہ دیکھو ایک بات سنو, ہماری کتابوں میں اس شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو فلسطین کو فتح کر لے گا. اب اگر وہ شخص تمہارے والا امیر ہے تو اسے ہم دیکھ لیں گے تو ہم پہچان لیں گے کہ ہماری کتابوں میں اس کا جو حلیہ ذکر ہے, اس کی جو شان ذکر ہے, اگر وہ وہی ہوا تو ہم چابی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, لڑائی کی کیا ضرورت ہے. تو عمرو بن عاص نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ تشریف لے آئیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, غلام اپنا ساتھ ہے. راستے میں جب قریب آتے ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں رجی آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک غلام ساتھ ہے. یہ ذرا یہ شام والے لوگ اور یہ فلسطین کے لوگ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ عرب تو نہیں ہے یہ علاقہ, تو اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے, تو اگر آپ تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کچھ بھرم رہ جائے گا, ورنہ ہمارا مذاق اڑائیں گے لوگ کہ آپ کا امیر المومنین اور اس میں کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے, تو ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو حضرت عمر نے بہت منع کیا, لیکن لوگوں نے کہا نہیں جی بس ہماری بھی ایک بات سن لے. تو ٹھیک ہے لے آئے. تو اچھے کپڑے انہوں نے بنائے تھے کسی طریقے سے, تو وہ پہنا دیے. تو پہنا دیے, اس کو اچھا گھوڑا بھی پیش کیا, لوگ خوش ہوئے. تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے 2-4 قدم چلے تو پھر اترے, کہتے یار نہیں چھوڑو اس کو, میرے اپنے کپڑے لے آؤ اور میری اپنی اونٹ بھی لے آؤ. پھر اسی گھوڑے کو چھوڑ دیا, پھر وہ کپڑے بھی تبدیل کر دیے. لوگوں نے کہا یار مجھے اس بارے میں بس میں اپنے کپڑوں میں خوش ہوں, وہ پیوند لگے کپڑے. اور یقین کریں جب وہاں پہ وہ لوگوں نے دیکھا, وہ نکلے تھے وہ سارے راہب اور جو ان کے پادری تھے اور جو ان کے دینی لوگ تھے وہ سب نکلے ہوئے تھے. جب دیکھا کہتے یہ وہی ہے, یہ وہی, ہاں چابی یہ لے لو, یہ لے لو چابی, بس ہم مان گئے, یہ وہی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے بہت کم بتایا. دیکھیں عمر تلمسانی کی کتاب شہید المحراب دیکھیں, عمر فاروق اپنے جو مولانا شبلی نعمانی کی ہے اس کی الفاروق دیکھیں, کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. اور اردو میں بھی کافی مواد موجود ہے, ہر زبان میں موجود ہے, اور عربی میں تو بہت زیادہ مواد موجود ہیں. ان کی جو اولیات ہیں, اولیات عمر کے نام سے سب سے پہلا کون سا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ چھاؤنیاں بنانا, مسجد تعمیر کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, لوگوں کے رجسٹر بنانا, مردم شماری کرنا, وظیفے مقرر کرنا. دنیا جہاں کی اولیات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مشکل یہ ہے کہ میں اپنے دور کی طرف آتا ہوں. 1-2 باتیں اس حالت میں. یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اس میں ایک ایسی چھاپ پڑ جاتی ہے ہمارے پورے فضا کے اوپر
کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک شیعہ آبادی والا ملک ہے جس پہ رافضیوں کا ایک غلبہ ہے، اور کوئی غیر رافضی سارے لوگ اسی تماشے میں اور اسی چیز میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، اور ایک پورے فضا پر ایک خاص قسم کا ایک وہ رنگ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، رافضی اور شیعہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن عام طور پر لوگ رافضیوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا اس وقت کہ رافضی اور شیعہ کی بحث کیا ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ رفض کا معنی ہے پھینکنا۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بعض دوسرے صحابہ کرام، خلفائے راشدین جو 3 خلفائے راشدین ہیں، ان کے مقام کو گراتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب سے آگے سمجھتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، یا ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ غاصب سمجھتے ہیں، وہ رفض کرتے ہیں، گویا کہ وہ رافضی ہیں، وہ گمراہی کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف گمراہی کا عقیدہ ہے، غلط بات ہے۔ البتہ شیعیت جو ہے، شیعیت کا مطلب ہے گروہ یا کسی کے گروہ کا فرد بننا یا کسی کی طرفداری کرنا، طرفداری کا لفظ ہم کہہ دیں، شیعان علی یعنی حضرت علی کے طرفدار۔ تو اسی طرح حضرت علی کے طرفدار تو ہر مسلمان طرفدار ہے، اس کی طرفداری سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہے اور چوتھے خلیفہ ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم جب اہل سنت الجماعت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خلفائے اربعہ، 4 خلفائے راشدین۔ تو ظاہر ہے کہ ان 4 خلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہے، تو اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہی ہوتے، ہم بھی انہی کے صف میں کھڑے ہوتے۔ جب ہم ان کو برحق خلیفہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے خلاف تو نہیں جائیں گے، ان کے حق میں جائیں گے۔ تو اگر اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ طرفداران علی ہے تو ہم تو طرفداران علی ہے۔ لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے زمانے سے بہت پہلے اور اس زمانے میں بھی مسلمان جو ہے وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک تو بالکل رافضیت ہے اور ایک ناصبیت ہے۔ ناصبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شیعیت یا رافضیت میں حضرت علی کے مد مقابل جو لوگ ہیں یا جو ان کو مد مقابل سمجھتے ہیں، مد مقابل تو نہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق تو حضرت علی کے مد مقابل نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو مد مقابل سمجھا اور ان کی پھر کردار کشی کی۔ اسی طرح جو ناصبی لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور ان کے جو اصل مناقب ہیں، حالانکہ حضرت علی کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی کی منقبت یہ تھوڑی سی کم ہے کہ انہوں نے 10 یا 11 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت نبھائی، جو رفاقت شروع کی اور جو ایمان لے آئے، وہ آخر تک اسی راستے پر چلتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود ان سے کرا دیا۔ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از خود دعوت دی۔ تو اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ قدیم الاسلام ہے، قدیم الاسلام بالکل ابتدائی 4-5 لوگوں میں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 4 لوگوں میں، حالانکہ میں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل کرتا ہوں، تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے افراد میں سے وہی پہلے جو ابتدائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدیم الاسلام لوگ ہیں، ان میں سب سے قدیموں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر کوئی ایسا مرحلہ زندگی میں آیا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خفا بھی ہوئے ہوں، یا کبھی ان کی کوئی وہ ایسی بات ہوئی ہو کہ لوگ سمجھے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اپنے اس وعدے میں یا اس میں وفا میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کوتاہی اس سے ہوئی نہیں ہے۔ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ اس نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ جس جرأت اور جس شجاعت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اسلام کی خدمت کی، وہ تو آج بھی ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے۔ اب اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی
یا خاموشی اس پر، اگر اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے تو لوگ اس پہ خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی شیعوں میں اور رافضیوں میں شمار نہ کیا جائے. اور میں نے خطبے کے جمعے میں بھی آج کہہ دیا کہ میں تو داد دیتا ہوں، میں کون ہوں گا اور میرا داد دینا کیا ہوگا. لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کر جو اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے رکھا، وہ ان کی ایک ایسی خدمت ہے کہ جو خدمت بہت بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے. مولانا مودودی کے اس کتاب لکھنے کے باوجود اس کی تائید کرنے میں بھی لوگ ہچکچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر شیعیت کا اور رافضیت کا الزام لگ جائے گا. اتنے جرأت کے ساتھ مولانا نے وہ اصل حقیقت واضح کر دی کہ اسلام کا راستہ، اہل سنت والجماعت کا راستہ ان ناسبیت اور اس رافضیت کے درمیان ہے. اب وہ درمیان والا راستہ لوگ آپ دیکھیں، آپ عرب جائیں، عجم جائیں، جہاں بھی آپ بیٹھے وہیں پہ لوگ کسی ایک طرف لڑ چکے ہوں گے. اور وہ جو اعتدال کا راستہ ہے وہ بہت کم لوگوں نے اپنایا ہے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا مودودی ایک صفحہ بھی نہ لکھتے اور صرف ایک خلافت ملوکیت لکھتے تو اس زمانے کے مجددین میں سے سب سے بڑا مجدد ان کو شمار کرنا چاہیے تھا. یہ صرف ایک کتاب کی وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کا جو اصل راستہ تھا وہی راستہ دکھا دیا اور بڑے جرأت کے ساتھ دکھا دیا. دوسری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اچھی روایت تو نہیں ہے، یہ چھٹیوں کی روایت، کسی بڑے آدمی کی وفات پر چھٹی کی روایت ہو، اس لیے کہ یہ روایتیں ان لوگوں کی ہیں کہ جن کے پاس بڑے آدمی گنے چنے ہوتے ہیں، انگلیوں پر شمار کرنے کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو بڑے آدمیوں کی کوئی شمار ہی نہیں. ہمارے ہاں تو 1,24,000 کے مبیش انبیاء ہیں، رسول ہیں. ہمارے ہاں تو صحابہ کرام کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے 1,20,000 سے زیادہ تھے. اور ہمارے ہاں تو تابعین کی تعداد، ائمہ مجتہدین کی تعداد، مصلحین کی تعداد، فاتحین کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کس دن کی چھٹی کریں گے؟ تو یہ تصور بنیادی طور پر درست نہیں ہے کہ کسی آدمی کے مرنے یا اس کی شہادت یا اس کی وفات یا اس کے پیدائش کے دن پر چھٹی کی جائے. لیکن اگر ہے ہمارے پاک ملک میں یہ رواج تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چھٹی کی تجویز دی اور پھر چھٹی کرائی بھی. لیکن اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ جب محرم الحرام میں ایک پورے ماحول پر ایک خاص فرقے کی ایک فضائی چھاپ وہ بالکل چھائی رہتی ہے، تو کیا اس کو اعتدال میں لانے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ قدرت کا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ تھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشورہ 10 محرم الحرام. اگرچہ بنیادی طور پر تو عاشورے کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہم اب رکھتے ہیں، وہ تو بنیادی طور پر اس عاشورے کی اہمیت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر روزہ رکھا، مکے کے لوگ اسی بنیاد پر روزہ رکھتے تھے اور مدینہ کے یہودی اسی بنیاد پر روزہ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوایا بھی، اور آج بھی یہ سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں 2 دن رکھوں گا، 9 یا 10 یا 10 اور 11. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چاپ کو تبدیل کرنے کے لیے یا کم از کم اس معاملے کو اعتدال پر لانے کے لیے یہ بہت ایک اچھا موقع ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے نام سے چھٹی ہو، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جائے کہ عام مسلمانوں میں اس بات کی ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے، ایک لوگوں کے اندر ایک خبرداری پیدا ہو جائے، لوگ باخبر رہیں اس بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کا کیا مقام تھا اس دور کے اندر. پوری دنیا مانتی ہے، یعنی ہم مسلمان اس سے غافل ہیں. باقی مغرب میں، ناروے میں اور برطانیہ میں تو عمر لاز کے نام سے قوانین ہیں، رائج ہیں، عمر لاز کے نام سے رائج ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے. اب چھٹی ہو گئی، آج چھٹی تھی اور بس چھٹی چلی گئی، کسی جوان کو پتہ نہیں چلا، کسی اسکول کالج کے بچے کو پتہ نہیں چلا، کسی گھر کے کسی کے بیٹے اور بیٹی کو پتہ نہیں چلا، کسی گھر کے کسی چھوٹے کو پتہ نہیں چلا، مسلمان گران کے کہ آج چھٹی کیوں تھی. ابھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے بڑھاتے، اس موضوع پر مضامین ہوتے، اس موضوع پر
لوگ لکھتے، لوگ بولتے، سیمینار ہوتی، کانفرنسیں ہوتی اور اس کا اہتمام کیا جاتا، تاکہ ہم صرف روتے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہے نا، وہ ہم نے وہ شیعوں والا وہ مرثیہ پڑھنے ہم نے بھی بس جی وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح بس خود کو مارنے والا طریقہ ہے۔ غلط ہے، جب وہ کرتے ہیں اسی طرح مرثیہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پڑھنے چاہیے مرثیہ، ہمیں تو کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ پوری فضا ان کے حق میں، پوری فضا پر شیعیت چھائی ہوئی ہے اور رافضیت چھائی ہوئی ہے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا، آپ بھی لوگوں کو سمجھائیں، آپ بھی لوگوں کو سمجھائیے، ایک دن جو ہے نا اس پہ کام کریں۔ لیکن کام کرنے والے لوگ اور موقع سے فائدے اٹھانے والے مسلمان اب نہیں رہے، پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور اسی حوالے سے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری سے جو احادیث میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں، رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت داخل ہوا ہوں۔ غالباً یہ خواب کا واقعہ ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَاء، میں نے رمیسا دیکھا۔ رمیسا کون ہے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، میں نے جنت میں اس کو دیکھا۔ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، میں نے پاؤں کی آہٹ سنی۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے کہا یہ آہٹ کس کے پاؤں کی ہے؟ جبریل سے میں نے پوچھا۔ فقال هذا بلال، کہتے بلال ہے، بلال آگے آگے جا رہا ہے، آہٹ ادھر ادھر سن رہے، کہیں جا رہا ہوں، آگے ہو جائے ایک طرف دوسری طرف، حدیث میں آگے کے الفاظ تو نہیں، عام طور پر لوگ یہ بولتے ہیں کہ مجھ سے آگے جا رہے ہیں۔ بس بلال کے پاؤں کی میں نے آہٹ سنی، میں نے سوچا یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ کہتے ہیں یہ بلال کی۔ ورأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، اور میں نے ایک بنگلہ دیکھا، ایک محل دیکھا، اس کے قریب ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ فقلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فقال لعمر، تو جبریل نے کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فاردت ان ادخلہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فانظر الیہ، میں دیکھوں اندر سے کیا ہے اس میں، کتنا بڑا محل ہے مزیدار۔ فذکرت غیرتک، تو پھر میں نے دیکھا حضرت عمر کے اندر تو بڑی غیرت ہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں داخل ہوئے تم؟ دیکھیں نا نبی اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو کتنی بڑی شان دیتے ہیں۔ یہی نقطہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی انفرادیت کو زخمی کیے بغیر اور ان کی انفرادیت کو کمزور کیے بغیر، اس کو دبائے بغیر، ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ اجتماعیت کا حصہ بھی بنے اور ان کی انفرادیت بھی برقرار رہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مصلحین آپ ایک طرف رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنی جگہ پہ رکھیں کہ ایک صحابی کے اندر جو بنیادی صلاحیت ہوتی ہے اسے نکھارنے کے لیے، اسے پالش کرنے کے لیے اور اسے گروتھ اور نشو و نما دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ وہ ایک انتہا ہے، اور دوسری طرف اسے پھر اس کے باوجود ایک اجتماعیت کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے کام ہے کہ آپ اس پہ حیران ہوتے ہیں۔ یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، جتنا بھی آپ اس میں سوچیں گے آپ کو اس میں ایک حسن کا نکھار نظر آئے گا، یہ اور نکھر جائے گا، یہ نقطہ اور نکھرتا جائے گا۔ یہ کمال ہے۔ حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں اجتماعیت کے لیے انفرادیت کو فنا کیا جائے، وہ فنا کر دیں۔ آپ انفرادیت کو فنا کر دیں گے تو خاک اجتماعیت مرتب ہوگی۔ کیسے اجتماعیت مرتب؟ وہ اجتماعیت کیا ہوگی جس میں انسان کی انسانیت کو فنا کیا جائے؟ یہ توازن ہے، اور یہ توازن بدرجہ اتم، بلکہ اتم سے بھی زیادہ اکمل اور اتم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا۔ دیکھیں نا حضرت عمر کی چھوٹی بات کا خیال، میں وہاں پہ گھر خواب ہے، میں گھر کے اندر جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت عمر تو بڑے غیرت مند ہے نا، وہ کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر کیسے گئے؟ فذکرت غیرتک، تمہاری غیرت مجھے یاد آئی۔ فقال عمر بأبی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، علیک اغار، کیا تمہارے بارے میں مجھے غیرت آئے گی کہ تم کیوں گئے؟ تمہاری وجہ سے تو ہمیں ملا ہے یہ سب کچھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے، اذ قال بین انا نائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، رأیتنی فی الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر، میں نے دیکھا ایک محل کے قریب ایک عورت وضو بنا رہی ہے، منہ ہاتھ دھو رہی ہے۔ فقلت لمن هذا القصر، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟
قالوا لعمر، لوگوں نے کہا یہ عمر کی رضی اللہ تعالیٰ. فذکرت غیرتہ، میں نے حضرت عمر کی غیرت کو یاد کیا. فولیت مدبرا، میں پیٹ پیر کر ادھر سے چل پڑا. فبکا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. وقال علیک اغار یا رسول اللہ، پہلے حدیث میں رونے کی بات نہیں تھی، اس میں رونے کی بات ہے. روئے اور فرمایا کیا تمہارے اوپر، میں رونے کا مطلب کیا تھا خوشی کا. ومن السرور بکاؤ، کبھی خوشی سے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آدمی روتے. دوسری حدیث بھی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا. شربت، میں نے کچھ پیا، یعنی اللبن، میں نے دودھ پیا. سونے میں خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا تو میں نے پیا. حتی انظر الی الری یجری فی ظفری، میں نے دیکھا یہ پانی کی وجہ سے سیرابی میرے ناخنوں میں محسوس ہوئی. میرے ناخنوں میں گویا کہ میرے ناخنوں میں اس دودھ کے اثرات ظاہر ہوئے. اتنا زیادہ میں نے پی لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اوفیس ثم ناولت عمر، پھر جو پیالے میں کچھ باقی تھا نا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ تم پیو. قالوا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا بتائی؟ قال العلم، نبی نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ بالکل آخری حد تک علم ہے. یعنی جو انسانوں کے پاس جتنا علم ہو سکتا ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور پیغمبری کے میرے بعد جو علم کا جو کچھ حصہ ملا ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا ہوا ہے. اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک وہ بات ہے کہ حضرت عمر کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت کی بات ہے، اور دوسری وجہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیغمبر، اگر وہ پیغمبر ان کے بعد ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، تو اس کی وجہ یہ علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس کے پاس بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں آپ علم کس کو کہتے ہیں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں بیان؟ حضرت ابو ہریرہ نے تو 5374 حدیثیں بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو 2210 حدیثیں بیان کی ہیں. تو حضرت عمر نے کتنی بیان؟ 100 سے زیادہ، 200 سے زیادہ، کتنی حدیثیں؟ تو حدیثیں بیان کرنا اس کو علم نہیں کہتے. علم ایک چیز ہے، علم میں کہتے ہیں ایک ملکہ ہے، معلومات کی کثرت نہیں ہے. علم ایک اور چیز ہے، اس پر کبھی بات کریں گے کہ علم کیا ہے، علم ہے کیا چیز. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت فی المنام، مجھے خواب میں دکھایا گیا انی انزع بدلو، کہ میں کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے پانی نکالتا ہوں. پرانے زمانے میں ہم بھی گھروں میں اسی طرح ہوتے تھے نا، کڑے ہوتا تھا اور اس میں پانی اسی طرح نکالتا. میں پانی نکالتا ہوں. بدلو بکرۃ علی قلیب، ایک تازہ ایک مزیدار، ایک تازہ اور ایک نئے ڈول کے ساتھ میں پانی نکالتا ہوں. علی قلیب، ایک کنویں کے کنارے. فجاء ابو بکر، تو اسی حالت میں ابو بکر صدیق آ گئے. فنزع ذنوبا، اس نے بھی ایک ڈول نکالا، اور ذنوبین، یا 2 ڈول نکالے. نزعا ضعیفا، اس میں تھوڑی سی کمزوری تھی، یعنی وہ ذرا مشکل سے نکالتے تھے. واللہ یغفر له، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. ثم جاء عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. فاستحالت غربا، اس نے جب ڈول لے لیا تو اس سے بہت بڑا ڈول بن گیا. وہ ڈول جو بظاہر چھوٹا لگتا تھا حضرت عمر کے ہاتھ میں، تو وہ بڑی چیز بن گئی، بڑا ڈول بن گیا. فلم ارى عبقریا، میں نے ایسے آدمی کو جو عبقری تھا، جو جینیس تھا، جو ایسی شخصیت، ایسی جو عام لوگ ایسے نہیں ہوتے. عبقری کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک نرالی شان والا، ایک نرالی قوت والا، ایک نرالی حیثیت والا، ایک البیلی اور نرالی شان والا. میں نے ایسی نرالی شان والا کوئی نہیں دیکھا. یفری فریہ، کہ جو حضرت عمر جیسے کام کرتا ہو، جس طرح حضرت عمر نے مکمل طور پر اور درست طریقے سے جو کام کیا اور اپنے آخری انجام تک پہنچایا. یفری فریہ، عملہ العمل البالغ، ایک کام کیا اور وہ کام ایسا کیا کہ اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. میں نے کسی ایسی عبقری شخص کو، ایسی البیلی اور ایسی نرالی شخصیت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے کام کو اس انداز سے انجام تک پہنچایا ہو جس انداز سے حضرت عمر فاروق نے اس کو انجام تک پہنچایا. حتی روی الناس، حتیٰ کہ سارے لوگ پانی سے
سیراب ہو گئے، وضربوا بعطن، اور وہ بالکل ان کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ان کے پاس کافی پانی کا کافی مقدار آ گئی۔ ایک اور حدیث ہے عن عبد الحمید بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، استاذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت چاہی۔ سسر ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اجازت چاہیے اندر آ سکتے، وعندہ نسوۃ من قریش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں تھیں، یکلمنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی تھیں، ویستکثرنہ، اور کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ لینے کا مطالبہ بھی کرتی تھیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھی، اور شاید دوسری خواتین بھی ہوں، قریب رشتہ دار خواتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال، کچھ چیزوں کے زیادہ یعنی مطالبہ، زیادتی کا، ہمیں زیادہ دے دو، ہمیں زیادہ دے دو۔ عالیتاً اصواتہن علی صوتہ، اور اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچا کرنے والی تھی، خواتین کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی۔ فلما استاذن عمر بن الخطاب، جب حضرت عمر بن الخطاب نے اجازت چاہی اور عورتوں کو پتہ چلا کہ ابھی حضرت عمر اندر آ رہے ہیں، قمنا، اٹھ گئی، فبادرن الحجاب، اور ساری پردے کے پیچھے چھپ گئی، ساری عورتیں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ فاذن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی کہ آ جائیں۔ فدخل عمر، حضرت عمر اندر تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خندہ رو رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسکراتا رکھے، اور ہمیں آپ کے دانت دکھاتے رہے کہ آپ خوش ہیں۔ خوشی سے کبھی آدمی کے دانت بھی رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، میں نے ان عورتوں سے تعجب کیا جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فلما سمعنا صوتك، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی، ابتدرن الحجاب، تو سامنے سے ہٹ گئی اور سیدھا پردے کے پیچھے پڑ چھپ ہو گئی۔ میرے پاس بیٹی تھی تو آوازیں اونچی کی ہوئی تھی، اور یہ دے دو ہمیں، وہ دے دو، وہ دے دو، اور جب آپ کی آواز سنی تو پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں ساری۔ فقال عمر فانت حق یہبن یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ سے ڈرتی ہوں، مجھ سے ڈرنے کی بجائے آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ ثم قال عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، یا عدوات انفسہن، اے اپنے آپ کے دشمنوں، اے خود اپنے آپ کے دشمنوں، اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ فقلنا، تو انہوں نے جواب دیا نعم، ہاں ہاں، انت افظ و اغلظ، تو بڑا سخت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سخت نہیں ہے، وہ تو نرم ہے، آپ تو سخت ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت زبان اور سخت دل والے ہیں۔ فقال رسول اللہ علیہ وسلم ایہن، نبی نے فرمایا ہاں ہاں یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے آپ سخت ہیں۔ انہوں نے تو اعتراض کیا گویا کہ، اب نبی نے فرمایا ہاں آپ سخت ہیں، لیکن سختی کا مطلب کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا، تمہارے سامنے شیطان کسی راستے پر چلتا ہوا نہیں آتا، قط الا سلک فجا غیر فجک، مگر وہ اس راستے پر تم جاتے ہو کہ کسی دوسرے پر جاتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا اثر کر دے گا، اور میں تو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی سمجھتا ہے کہ میں حضرت عمر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کہ کبھی میرے اوپر اثر انداز ہو جائے گا، تو وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری سختی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ واقعی سختی ہونی چاہیے۔ اور حدیث بھی ہے لیکن اذان ہو گئی۔ بہرحال آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھیں ان چیزوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آپ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس فضا کو تبدیل کریں، اور اس فضا کی تبدیلی کے لیے یہ ایک موقع ہے، آئندہ بھی یہ موقع ہمیں ملتا رہے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ایک فضا بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل میں مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مشاہد کو اللہ تعالیٰ
ہمارے ایک دوست اور محترم تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اور وہ کتابیں بھی فروخت کرتے تھے، تحریک محنت کے آدمی تھے، اشرف صاحب، وہ وفات پا گئے ہیں 4-5 دن پہلے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ اللہم اغفر لنا ولہم